الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم اور بڑا شکر ہے کہ ہم الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے 20 روزہ پیکیج پر ہم چل رہے ہیں، اور آج ہم جس جگہ پہ پہنچے ہیں، زمانے جاہلیت میں اس مقام پر بہت بری رسم ادا کی جاتی تھی، یعنی کہ اس دور میں لوگ اپنی خود کی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا دھلا کر اسے سجا کر اپنے ہاتھوں سے اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ یعنی کہ تکلیف دہ عمل کر کے، یہ تکلیف دہ کام کر کے باپ بہت خوش ہوتا تھا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے میں نے زندہ دفن کر دیا۔ اور یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو اسلامی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو بتایا کہ اسلام میں بیٹی کا کیا مقام ہے۔ ہر ایک کو اپنے مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ ماں ہوتی ہے تو اس کا کیا مقام ہے، بہن ہوتی ہے تو اس کا کیا مقام ہے، بیوی ہوتی ہے تو اس کا کیا مقام ہے، بیٹی ہوتی ہے تو اس کا کیا مقام ہے۔ ہر ایک کو اس کا اپنا مقام بتایا، اور پھر ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی باپ پر، بھائی پر رکھی۔ پھر شادی ہو جائے تو اس کے شوہر پر رکھی ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے بیٹے پر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک پوری دنیا کو میسج دیا کہ جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بیٹی جو ہے وہ زحمت نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے۔ لاکھوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر ہر ایک کو ایک بہترین ان کو زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ آپ سب کے لیے بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین ایک عمل ہے، نمونہ ہے آپ سب کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ایمان کی محنت کے بعد صحابہ کرام کچھ آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ صحابہ بھی تھے جو زمانے جاہلیت میں جنہوں نے ان منظروں کو دیکھا تھا۔ ایک صحابی وہ بھی تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سنانے لگے اپنا واقعہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے گناہ سب معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کریں گے۔ فرمایا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، کیا وہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، وہ بھی گناہ تمہارا معاف ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی تھی، بہت پیاری لڑکی تھی، چھوٹی تھی، اور جب میں اس کو جاہلیت کی جو روایت تھی ہماری زندہ دفن کرنے کی، میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے لے گیا، اس کو نئے کپڑے پہنائے اور گڑھا کرنے لگا، تو میری بیٹی مجھے بڑے اچھی باتیں کر رہی تھی، ابا یہ کیوں گڑھا کر رہے ہیں آپ، کس لیے گڑھا کر رہے ہیں آپ؟ اور جب وہ کام کرتے وقت جو مٹی میرے چہرے پر، میرے داڑھی پر پڑ رہی تھی، تو وہ بچی اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کر رہی تھی۔ زاروں کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ایک صحابی کہنے لگے ان سے کہ دیکھو، اب بیان مت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں، انہیں بولنے دو، غم ہلکا ہوگا۔ اور ان کو احساس ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا پورا واقعہ اور بہت افسوس کیا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ مجھے اس کی چیخیں یاد آتی ہے، ایسی بری رسم تھی زمانے جاہلیت میں
پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو آج ہم جہاں پر پہنچے ہیں یہ بالکل حرم شریف کے قریب میں، یہ دیکھیے نیا حرم ہے یہ، اور حرم شریف کے قریب میں یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے، ذرا جنید بھائی زمین بتا دیں، یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ یہ ایک عبرت ہے ہم سب کے لیے، اور ایک پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دیکھو بیٹیوں کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں ہمارا ہر کام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ زبانی محبت سے کام نہیں چلتا، بلکہ عملی طور پر ہمیں اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے، اور ہم نے یہ طے بھی کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اب میں اتنے پاکیزہ عمل کے لیے، عمرے کے لیے میں یہاں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی، تو اب یہ عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس طریقے سے ہم جو ہے آج عمرے کے لیے آئے، تو ہم ہر چیز کی جو ہے فکر کرتے ہیں کہ غلط بات نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، نمازوں کا پورا اہتمام ہونا چاہیے، دعاؤں کا پورا اہتمام ہونا چاہیے، میں زیادہ سے زیادہ طواف کروں، میں زیادہ سے زیادہ میں عمرے کروں، ہر ممکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پر آئیں تو ہمارا ایک ایک لمحہ صحیح طریقے پر صحیح انداز سے گزرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، ہر دعا کے اندر اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ جس طریقے سے میرے چند لمحات اور چند میرے زندگی کے دن جو اچھے گزار رہے ہیں آپ، مجھے پوری زندگی جب تک میرے جسم میں سانس رہے، میری سانس جب تک باقی رہے گی تب تک اے اللہ مجھے ایسا ہی رکھ جیسا کہ میں یہاں پر رہ رہا ہوں، اور میری زندگی میں ہر کام ایسا کروں جیسے کہ میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزرے، اور ہمیں احساس رہے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں، یہ اپنا ایک عمل ہے یہاں سے لے کر چلے، اور بار بار دعا کرے کہ اللہ جس طریقے سے یہاں کی حاضری نصیب فرمائی ہمیں بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ دعا کے اندر یہ بولنا چاہیے، بولنا ہمارا کام ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، بولنا ہمارا کام ہے اور دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے کبھی بھی جو ہے ہم مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، کوئی کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرے کہ اپنی زندگی میں سب انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کام کریں گے۔ سبھی کریں گے نا بھائی؟ دیکھیے سبھی کرنا کیا ہے، کھانا ہے نبی کے مطابق، پینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، زندگی کے تمام کام ہم کو کیسے کرنے ہیں جیسے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے تمغے دیے ہیں۔ تمغے کیا دیے؟ قرآن پاک میں فرمایا صحابہ کرام کے تعلق سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ کہیں پر فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں پر فرمایا اولئک هم المہتدون، کہیں پر فرمایا اولئک هم المفلحون۔ یہ صحابہ کرام کو اتنی بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں ملی ہیں تو یوں ہی نہیں ملی، انہوں نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری، اپنے آپ کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، قربان کر دیا۔ ہم بھی یہ طے کریں کہ صحابہ کرام کی زندگی جیسے انہوں نے اطاعت اور فرمانبرداری سے گزاری تھی، انشاءاللہ ہم بھی اس پر جو ہے عمل کریں گے، اور جو ہے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔